سیاست اسلامیہ نہیں ہوگی تو کیا حال ہوگا؟ آج وہ اسلامی ممالک جو عرب ممالک ضرور ہیں، مثلا دبئی UAE کو دیکھ لو، باقی عرب ممالک اردن وغیرہ کی مثال لے لو، مصر کی لے لو، جہاں اسلامی علماء کی سیاست کا عملی پہلو نہیں ہے، جہاں علماء کرام میدان عمل میں نہیں ہیں، وہاں کے حالات کیا ہیں؟ کسی مولوی کو کہو کہ ذرا حکومت کی مخالفت کے باوجود کوئی ایک حدیث پڑھ کے سنا دے، ایک پڑھ کے سنا دے، کوئی مسئلہ سنا دے جو حکومت وقت کی منشا کے خلاف ہو، دوجی بار چاہ کے جیل ہی نہ لڑکا کھڑا میں بچے کو مارو ہزاراں تے گینو 12، جو حال اس کا ہوگا پھر سمجھ آ جائے گی۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر مسائل پر یہ علماء آپ کی قیادت کرتے ہیں، چہ جائے کہ حکومت کی مخالفت ہو، ہم دین کی معاملے میں بلا خوف تلائم چل رہے ہیں، کسی لومت تلائم کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ اسلامی علماء کا کردار ہے۔ اور باتیں چھوڑیے، اور باتیں نکالیے، میں صرف ایک بنیادی بات عرض کرتا ہوں۔ یہ آپ کے اور میرے جیب میں ایڈنٹی کارڈ موجود ہے، شناختی کارڈ، یہ ہم ایڈنٹی کارڈ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ جو ایڈنٹی کارڈ ہے، جب آپ یہ بنوانے جاتے ہیں، آپ کو جہاں اپنی فیملی میٹرز کے سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں، جہاں آپ کو باقی معاملات کے جوابات دینے ہوتے ہیں، تو وہاں آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں ہندو ہوں، میں عیسائی ہوں، میں پارسی ہوں یا میں مسلمان ہوں۔ یہ فرق کرنا پڑتا ہے۔ علماء کرام کی محنت تھی کہ شناختی کارڈ میں ختم نبوت کے خانے کی بحالی کروائی کہ بھائی قادیانی بھی تو خود کو مسلمان کہہ دے گا، وہ کتے کے نام پہ بکرے کے نام پہ کتے کا گوشت بیچ رہا ہے، گائے کے نام پر گدھا بیچ رہا ہے، اسلام کے نام پہ کفر پھیلا رہا ہے، اس کا علیحدہ مینشن ہونا چاہیے کہ آپ قادیانی ہو یا مسلمان ہو۔ آپ کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے، اس کی وجہ اسلامی علماء کا کردار ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں جو آپ کے اور ہم سب کے پاس موجود ہے۔ اگر اس سے بھی تھوڑا آگے بڑھیے تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ اس نام سے کون بد نصیب ہوگا جو شاید واقف نہ ہو ہماری اس دھرتی کا۔ عطا اللہ شاہ بخاری، مرزا قادیانی اس سے یوں کانپتا تھا کہ مرزا نے ایک بار حضرت بخاری رحمہ اللہ کے لیے آرگومنٹ پاس کیا کہ میں انگریز کی حکومت سے ایک مطالبہ کرتا ہوں۔ کہا ایک وہ چاقو جو 3.5 سے 4 انچ کا ہو، اس پر حکومت وقت کی طرف سے پابندی ہے، اے میری حکومت تم عطا اللہ کی زبان پہ پابندی کیوں نہیں لگاتے جس کی مجلس احرار اسلام کی زبان راس کماری کی چوٹیوں سے لے کر خیبر کی چوٹیوں تک لمبی ہے۔ یہ مرزا کا کمنٹ تھا، یہ مرزا بولتا تھا تو مزہ تو آیا نا یار، ہمارے شعر کی چوٹ ایسی ہے کہ کافر چونک اٹھا، مزہ تو آیا۔ یہ آج کی بات ہے، مجھے انگلینڈ سے ایک دوست نے، ابھی میں یہاں مدرسے میں تھا مدینۃ العلم میں، تو ایک واٹس ایپ آیا جب آپ تشریف لائے، اس کے بعد کی بات ہے، انگلینڈ سے ہمارے ایک دوست ہے مولانا محمد یونس سے، مجھے کہا مصعب یہ لنک ہے ذرا اس کو پڑھیے۔ میں نے اس لنک کو کھولا تو یہ 4 دن پہلے کی بات ہے، قادیانیوں کے آفیشیل پیج سے میرے نام کی تردید جاری ہوئی کہ ہمارے دشمنوں میں جو سب سے بڑا معاملات چلا رہا ہے انٹرنیٹ پر، یہ مفتی عبدالواحد قریشی ہے، اور انہوں نے میرا نام لے کر تردید کی۔ اس میں پہلے مرزا کی مسرور کی بات فلاں، میں ابھی دیکھ رہا تھا۔ اللہ کی قسم مجھے بہت خوشی ہوئی، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ حضرت تشریف فرما ہے، میں اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، مجھے اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں ہے، لیکن کل قیامت میں اگر رب کائنات فرمائے نا کیا لے کر آیا، تو شاید یہ ویڈیو میں بطور دلیل پیش کروں کہ میرے مولا تیرے نبی کے دشمنوں نے مجھے اپنا دشمن مانا ہے، بطور دلیل پیش کروں۔ میرے دوستو کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ 7 سمندر دور بیٹھا ملت قادیانیہ کا کافر اعظم یوں کانپ رہا ہے۔ یہ محنت ہوتی ہے انٹرنیٹ کی۔ آج مجھ سے وہاں علماء سوال کر رہے تھے کہ ہمارے لیے سوشل میڈیا کا استعمال، میں نے کہا جائز استعمال تمہارے لیے وجوب کے درجے میں، کبھی نہیں چھوڑنا، کبھی نہیں چھوڑنا۔ تو میرے دوستو حضرت بخاری کی بات کر رہا تھا۔ حضرت بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1953 میں
جو تحریک ختم نبوت چلائی، 10 لاکھ مسلمان بے گھر ہوئے، 1 لاکھ مسلمان زخمی ہوئے، 10,000 مسلمانوں کی شہادت ہوئی، لیکن یہ مسئلہ اسمبلی سے منظور نہ ہو سکا، حتیٰ کہ 28 اگست 1961 کو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری اس دھرتی سے تشریف لے گئے، دائی اجل کو لبیک کہہ گئے، ہمیں داغ مفارقت دے گئے، لیکن امیر شریعت کی زندگی میں اس کی آنکھوں نے قادیانیت کو کافر اقلیت قرار دلواتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس وقت ہمارے پاس مذہبی پاور ضرور تھی، مدرسے کی پاور ضرور تھی، خانقاہیں ہمارے ساتھ ضرور تھیں، علماء مؤلفین و مصنفین ہمارے ساتھ ضرور تھے، دعوت و تبلیغ کی دعائیں ساتھ تھی، مجاہدین اسلام ساتھ تھے، لیکن سیاسی قوت اس وقت علماء کو حاصل نہیں تھی۔ پھر ایک وقت آیا 1970 کے بعد رب کریم نے ڈیرہ اسماعیل خان کی دھرتی پر ایک علماء کا چمکتا ستارہ، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود کو اسمبلی کے لیے جتوا دیا، اور اس وقت کے پتہ نہیں کیا سے کیا مقابلے میں بڑے بڑے آئے اور شکست فاش دے کر مفتی محمود اسمبلی کے ممبر بنے، اور اس شخص نے اسمبلی میں پہنچ کے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام علماء کو ساتھ لے کر یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری امت کے زعماء کی قیادت کرتے ہوئے اسمبلی کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ ہمیں اوپن ڈیبیٹ کرنی چاہیے، کھلی بات کرنی چاہیے، اسمبلی کے فورم پہ قادیانیوں کو بلا کر انہیں موقع دینا چاہیے کہ اگر تم خود کو مسلمان کہتے ہو، اگر تمہارا دعویٰ اسلامی ہے، اگر تمہارا یہ اعلان ہے کہ تم مسلمان ہو، آؤ دلیل کی دنیا میں اسمبلی کی فورم پر پوائنٹ آف دا آرڈر کے تحت خصوصی آرڈیننس میں ہم تمہیں یہاں بلاتے ہیں، آ کر اپنے اسلام کو ثابت کرو تم کیسے مسلمان۔ اس وقت اسمبلی سے باہر تحریک محدث جلیل علامہ سید یوسف بن ناری رحمہ اللہ کی قیادت میں زوروں پر تھی، اور اسمبلی کے اندر تمام مسالے کے اسلام متفق ہو کر قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود کے پرچم تلے تھے، اور وہ دنیا نے وقت دیکھا، چشم فلک نے وہ منظر دیکھا جو اس پوری دھرتی پر کہیں نہیں ہے۔ اسلام آباد کی قومی اسمبلی میں یہ بات طے ہوئی، قادیانیت کے 2 فرقے بڑے نامور تھے، لاہوری گروپ، قادیانی گروپ، ڈاکٹر عبد الکریم لاہوری گروپ کی قیادت کرتے ہوئے، مرزا ناصر بن مرزا بشیر الدین محمود مرزا قادیانی کا پوتا قادیانی گروپ کی قیادت کرتے ہوئے خصوصی آرڈیننس کے تحت، کیونکہ ممبر نہیں تھے اسمبلی کے، خصوصی آرڈیننس جاری ہوا اور یہ اسمبلی میں آئے اور علماء بھی بیٹھے، اور وہاں 13 دن بات چلی ہے۔ آج اللہ جزائے خیر دے ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو، حضرت مولانا اللہ وسایہ دامت برکاتہم العالیہ کو، انہوں نے پوری قومی اسمبلی کی کارروائی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے واسطے سے اسمبلی سے نکلوائی اور اس کو کتابی شکل دی، 5 جلدوں میں پوری کی پوری کارروائی چھپ کے آج آپ کے ہاتھ میں مارکیٹ میں آ چکی ہے۔ وہاں اگر کوئی بیٹھے ہوئے یوں کھانسی بھی کرے تو یہ بھی اندراج ہو جاتا ہے کہ اس نے یہاں کیا کیا، وہاں موجود ہے، آپ اس کو پڑھیے، اپنے دلوں کو ٹھنڈک بخشیے کہ ہمارے علماء نے، ان سیاسی زعماء نے، ان سیاسی بزرگوں اور رؤساء نے، ان سیاسی زعماء ملت نے وہاں رسول اللہ کی ختم نبوت کا مقدمہ کس دلیری سے لڑا۔